بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 23 جو چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، وعماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ، ارضعنکم جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعۃ رضاعت کی، وامہات اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور تمہاری پرورش میں وہ بچیاں، اللاتی وہ، فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے، اللاتی وہ، دخلتم کہ تم نے ملاقات کی ہو، بہن ان سے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پھر اگر نہ ہو تم، دخلتم کہ تم نے ملاقات کی، بہن ان سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ، من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَنْ اور یہ کہ، تجمعوا تم جمع کرو، بین درمیان، الاختین دو بہنوں کے، الا مگر، ما وہ، قد یقیناً، سلف گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، غفورا بڑا بخشنے والا، رحیما مہربان۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے تنہائی کی ملاقات کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پھر اگر تم نے ان سے تنہائی کی ملاقات نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، تم پر حرام کی گئیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو ہو پہلے ہو چکا، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بس بھائی، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے جن سے کسی مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض محرمات تو ایسی ہیں جو انسان کے لیے کسی صورت بھی حلال نہیں ہو سکتی، اور بعض خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے فوری طور پر تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی وقت میں جائز ہو سکتا ہے۔ بعض حالتوں میں جائز ہوتا ہے، بعض حالتوں میں جائز نہیں ہوتا۔ جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح حرام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تین میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے: نسبی رشتہ داری، یا سسرالی رشتہ داری، یا رضاعت والی رشتہ داری۔ سب سے پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا نسبی رشتہ داری، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ باپ کی منکوحہ، اور میں واضح کر چکا کہ نکاح سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہو۔ اگر صرف نکاح ہو گیا، ایجاب قبول ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی وہ باپ کی منکوحہ ہے، اور بیٹے کے لیے اس سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ یہ تو گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند مزید خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے حرمت علیکم امہاتکم، یہ نسبی رشتہ داریوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نسب کا تعلق ہے۔ یہاں پہلے ان خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا باپ کی منکوحہ، چاہے وہ باپ کے نکاح میں آنے کے بعد رخصتی ہو کر گھر میں آئی ہے یا نہیں آئی، دونوں صورتوں میں باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے۔ یہ زیادہ تر سوتیلی ماں کو شامل ہے۔ اور حرمت علیکم امہاتکم، امہات جمع ہے امن کی، اور امن کہتے ہیں ماں کو، لہذا آیت کے اس جملے میں ماں سے سگی ماں مراد ہے، نمبر ایک۔ اور ماں کی ماں، باپ کی ماں، اور اس سے اوپر چلتے چلے جائیں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ امہات کے لفظ میں دادی اور نانی دونوں شامل ہیں، لہذا کسی شخص کے لیے اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، پردادی سے، پرنانی سے، اور اوپر تک چلتے چلے جائیں، نکاح کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ماں کے رشتے کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کے لیے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو، کیونکہ ماں بیوی نہیں ہوتی اور بیوی ماں نہیں ہوتی۔
اس لیے جو لوگ بےہودگی کے ساتھ کبھی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں، مسئلہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، بعض اوقات میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، امی جان ذرا بات سننا، حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ایک تو اس نے بےہودہ بات کہی، گندی بات کہی اس نے، اور دوسرے نمبر پر اس نے جھوٹ بولا، خلاف حقیقت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں تو نہیں ہے۔ اب جس آدمی نے زبان سے یہ الفاظ نکالے اس کو بٹھائیں گے ہم، اس سے پوچھیں گے کیوں بھائی یہ جملہ آپ نے کیا بولا، کیا مطلب ہے اس کا، آپ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں آپ اس جملے سے؟ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں تیری عزت کرتا ہوں، جیسے مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے مجھے تیرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، جیسے مجھے اپنی ماں کی عادتیں پسند ہیں تیری عادتیں بھی میری ماں کی عادتوں سے ملتی جلتی ہیں، مجھے وہ پسند ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی پسندیدگی کا اور اپنی بیوی کے ساتھ عزت اور تکریم کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں، یعنی جیسے میری ماں میرے لیے حرام ویسے تو میرے لیے حرام۔ بٹھا لیں گے اس سے پوچھیں گے، اگر تو اس نے پہلا معنی مراد لیا کہ نہیں جی جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں ویسے آپ کی عزت کرتا ہوں، جیسے میری ماں کا ہاتھ کا کھانا مجھے پسند ہے آپ کے ہاتھ کا کھانا مجھے پسند ہے، تو اس صورت میں تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بہرحال بےہودہ بات کہی اس نے، آئندہ کے لیے اجتناب کرے، احتیاط کرے، آئندہ نہ یہ بےہودہ بات کرے۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں زہار، اسے زہار کہتے ہیں۔ اب اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کی اس لفظ سے کیا نیت ہے، طلاق کی نیت کی آپ نے، یا آپ نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے؟ صرف یہ کہنے سے تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، لیکن چونکہ بےہودہ بات کہی ہے زبان سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ متعین فرمایا ہے، اس کی سزا ہے، اس کا کفارہ ہے، بھگتنا پڑے گا۔ کیا؟ جس آدمی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہا اور نیت یہ تھی کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ایسے تو مجھ پر حرام، اور پھر بعد میں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اب چاہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق بحال کرے، شرط یہ ہے تعلق بحال کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ایک ناغہ نہ ہونے پائے، اگر ایک ناغہ درمیان میں ہو گیا پھر دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی، یہ کفارہ ہے۔ بعض لوگ آپ کو بتائیں گے جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کا کفارہ اس آدمی کے لیے ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس آدمی کے لیے کفارہ ہے۔ عام آدمی کے لیے جو صحت مند آدمی ہے اس کے لیے وہ کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں ان الفاظ کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں نہیں رکھنا چاہتا اپنی بیوی کو، تو ایک طلاق ایسی واقع ہو جائے گی جس سے اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے گا، اسے کہتے ہیں طلاق بائنہ، طلاق بائن یا طلاق بائنہ۔ طلاق بائن اسی کو کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے اسی وقت نکاح ختم ہو جائے، اب دوبارہ رجوع بغیر نکاح کے کسی صورت نہ ہو سکتا ہو، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا تو اس کہنے سے وہ ماں بنے گی نہیں، لیکن چونکہ زبان کے الفاظ اس نے ادا کیے اس لیے اس کے پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں پر نہیں تھا، لیکن میں نے جب مسئلہ آ گیا تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ یہاں پر صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ماں حرام قرار دی گئی، کیونکہ بیوی ماں نہیں ہوتی اور ماں بیوی نہیں ہوتی۔ ماں کی عظمت اور اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی ماں کی طرف اس نظر سے
دیکھے بھی نہیں، سوچے بھی نہیں، تصور بھی نہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا رشتہ جس کو حرام قرار دیا گیا، وَبَنَاتُكُمْ، وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں۔ سگی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، بیٹے کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اس میں سب شامل ہے، بیٹی پوتی ہو، نواسی ہو، پر نواسی ہو، پر پوتی ہو، نیچے تک چلتے چلے جائیں۔ مرد کے لیے اپنی فروع سے، اپنی بیٹیوں سے اور نیچے تک چلتے چلے جائیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے، بیوی نہیں ہوتی، بیوی بیوی ہوتی ہے، بیٹی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیہودہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کہے، اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ دو رشتے ہو گئے۔ تیسرا، یہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، سوتیلی بیٹی کا کیا حکم ہے؟ سگی بیٹی کا تو یہاں ذکر آ گیا، وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیوں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی کا کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تیسرا رشتہ جس کو اللہ نے حرام کیا، وَأَخَوَاتُكُمْ، اپنی بہنوں سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا، بہن کے 3 درجے ہیں، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن۔ وہ حقیقی ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، تینوں صورتوں میں مرد کا اپنی بہن سے نکاح حرام ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی بچپن میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، وہ کسی اور شہر میں، وہ کسی اور شہر میں، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا، بچپن میں بچھڑ گئے، جوان ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا، ایک اتفاق سے دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اس کو اس کا نہیں پتا، اس کو اس کا نہیں پتا، نہ وہ اسے جانے نہ وہ اسے جانے، حالانکہ ہے دونوں آپس میں بھائی، نہ وہ اس کو جانتا نہ وہ اس کو جانتا، کیونکہ جوانی میں تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب دونوں کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ جو نکاح کے اوپر جا کر ختم ہوا، دونوں نے نکاح کر لیا، نہ اس کو معلوم کہ یہ میری بہن ہے، نہ اس کو یہ معلوم کہ میرا بھائی ہے۔ اب ایسی صورت میں اب لازمی بات ہے، دونوں بہن بھائی ہیں اور دونوں میاں بیوی بھی بن گئے، پھر کبھی اتفاق سے باتوں میں باتیں نکلی، ایک دوسرے کے خاندانوں کا تذکرہ ہوا تو پتہ چلا کہ او ہو، ہم تو دونوں بہن بھائی ہیں، میاں بیوی بن گئے۔ ایسی صورت میں دونوں فوراً علیحدگی اختیار کریں اور آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے وقت مت گزاریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان دونوں کو ورغلا کر پھر دوبارہ اس راستے پر چلا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے میاں بیوی رہ چکے ہیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اب دونوں اکٹھے نہ رہیں، دونوں فوراً جدائی اختیار کر لیں۔ ایسے مسائل بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں، تو بہرحال بہن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ چوتھا رشتہ جسے یہاں پر حرام کیا گیا، وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو۔ اور معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نا جینون رشتے بتائیں، سکھائیں ان کو، پھوپھی کون ہوتی ہے، پھوپھا کون ہوتا ہے، خالو کون ہوتا ہے اور خالہ کون ہوتی ہے، ماموں کون ہوتا ہے اور ممانی کون ہوتی ہے، یہ بچوں کو رشتے بتایا کریں، سکھایا کریں۔ دنیا میں اب صرف ایک ہی رشتہ باقی بچا ہے، مرد ہو تو انکل، عورت ہو تو آنٹی، وہ خالہ ہے تو بھی آنٹی ہے، وہ پھوپھی ہے تو بھی آنٹی ہے، وہ چچی ہے تو بھی آنٹی ہے، وہ تائی ہے تو بھی آنٹی ہے۔
وہ خالو ہے تو بھی انکل ہے، ماموں ہے تو بھی انکل ہے، پھپھا ہے تو بھی انکل ہے، چچا ہے، تایا ہے تو بھی انکل ہے۔ یہ رشتہ داریوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے پھپھی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ پھپھی کے ساتھ چچی کا ذکر یہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، چچی کا ذکر آپ کو یہاں نہیں ملے گا، چچی تائی کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، کیسے پتہ چلے گا؟ خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، پھپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، چچی کے ساتھ، اس کا ذکر آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا۔ اس لیے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ چچی ہے، یہ تائی ہے، یہ پھپھی ہے، یہ مومانی ہے، یہ خالہ ہے، رشتے معلوم ہونے چاہیے بچوں کو، حلال و حرام کی تمیز آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ تو عمات، عمتن کی جمع پھپھی، باپ کی بہن۔ اب باپ کی بہن کے بھی وہی 3 درجے ہیں، باپ کی سگی بہن ہو، باپ کی ماں شریک بہن ہو، باپ کی باپ شریک بہن ہو، تینوں صورتیں ہوں، کوئی بھی صورت ہو، پھپھی بہرحال پھپھی ہے، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو یا سگی ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ چار رشتے ہو گئے، 5واں رشتہ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں۔ خالہ سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے اپنے والدین کے ساتھ اس کو خدمت کا موقع نہ مل سکا ہو، یا وہ ان کی احترام نہ کر سکا ہو اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا ہو، تو اب خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے اور خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے خالہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اب خالہ کسے کہتے ہیں؟ ماں کی بہن، ماں کی سگی بہن ہو، یا ماں کی باپ شریک بہن ہو، یا ماں کی ماں شریک بہن ہو، تینوں صورتیں اس کو شامل ہیں، اور تینوں کا حکم یہی ہے کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ 5 رشتے ہو گئے۔ چھٹا رشتہ وبنات الاخ، بھتیجیاں، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بھتیجی سے نکاح بھی حرام ہے۔ بھائی کی بیٹی سے، بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، چھوٹے بھائی کی بیٹی ہو یا بڑے بھائی کی بیٹی ہو یا اپنے برابر کے بھائی کی بیٹی ہو، بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھتیجی بھائی کی بیٹی۔ اور 7واں رشتہ وبنات الاخت، بہن کی بیٹی، بہن کی یعنی بہن کی بیٹی، کون؟ بھانجی، بھانجی۔ تو لازمی بات ہے جو اس کی بھانجی ہوگی یہ اس کا کیا لگے گا؟ ماموں لگے گا نا، یہ اس کا ماموں لگے گا۔ بھتیجی، جو اس کی بھتیجی ہے یہ اس کا کیا لگے گا؟ چچا یا تایا۔ تو چچا تایا کے لیے اپنی بھتیجی سے اور ماموں کے لیے اپنی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان تمام صورتوں میں وہ ساری صورتیں شامل ہیں، سگے ہوں، باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں۔ یہ 7 رشتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے نسبی رشتہ داریوں کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے۔ انسان کے جو نسبی رشتہ دار ہیں ان میں سے یہ 7 رشتے حرام ہیں مرد کے لیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تا صبح قیامت یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوں گے۔ 7 رشتہ داریاں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا انسان کے لیے کبھی بھی کسی صورت میں حلال نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ کسی عورت کے مرد پر حرام ہونے کی
رضاعت ہے۔ رضاعت کا معنی دودھ پلانا، دودھ پلانا۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی زبان شہری تہذیب و تمدن اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے بگاڑ سے پاک ہوتی ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اتنی زیادہ گرد و غبار نہیں ہوتی، یہ جو مختلف مشینوں کا جو دھواں ہوتا ہے وہ دھواں بھی وہاں پر نہیں ہوتا، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ کسی عورت کا انتخاب کرتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارے بچے کو دودھ پلا، جب دودھ پلائی کی مدت پوری ہو جائے گی بچے کو ہمارے پاس واپس لے آنا، تجھے ہم انعام اکرام دیں گے۔ لوگ خاصا انعام اکرام دیا کرتے تھے، ضروریات بھی پوری کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس طرح سے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں وہ ان بچوں کی رضاعی مائیں ہوا کرتی تھیں، اور ان عورتوں کا جو شوہر ہوتا تھا وہ ان دودھ پینے والے بچوں کا رضاعی باپ بن جاتا تھا، اور ان دونوں میاں بیوی کی جو اولاد ہوتی تھی وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی بن جاتے تھے۔ یہ رشتہ رضاعت کا رشتہ کہلاتا ہے۔ اس رضاعت کے رشتے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کو مردوں پر حرام قرار دیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ سے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد